براہ راست آپ کے لیے چلتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ کو تجاویز دی ہیں کہ جس سے ڈی لمیٹیشن کے عمل کو تیز تر کر کے انتخابی عمل کو مزید جلد کیا جا سکتا ہے، اور الیکشن کمیشن نے ہماری ان تجاویز پر غور کرنے کی ہمیں یقین دہانی کرائی ہے۔ ہم نے الیکشن کمیشن سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ آنے والے انتخابات میں الیکشن کو افورڈیبل کرنے کے لیے اور الیکشن میں پیسے کے استعمال کو روکنے کے لیے مؤثر ضابطۂ اخلاق مرتب کیا جائے، چونکہ جو رجحانات دیکھے جا رہے ہیں اس سے انتخابی عمل میں پیسے کی ریل پھیل سے عام انسان یا ووٹر کے لیے یا متوسط طبقے کے لیے یا کسی پولیٹیکل ورکر کے لیے دن بدن انتخابی عمل میں شریک ہونا بہت مشکل ہوتا جا رہا ہے، اور اس حوالے سے کس طریقے سے انتخابی اخراجات کو قابو میں رکھا جا سکتا ہے، ہم نے الیکشن کمیشن سے اپنی تجاویز شیئر کی ہیں، جس پر الیکشن کمیشن نے ان سے اتفاق کرتے ہوئے یہ یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ انتخابی ضابطۂ اخلاق کو شیئر کریں گے جو وہ ان تجاویز کی روشنی میں مرتب کر رہے ہیں، اور ان کی بھی کوشش ہوگی کہ وہ انتخابی عمل میں اخراجات کو کم کرنے کے لیے مؤثر ضابطۂ اخلاق بنائیں۔ ہم نے انتخابی عمل کی شفافیت کے لیے بھی خاص طور پہ 2018 کے انتخابات کے تجربے میں جس طرح RTS سسٹم کو استعمال کیا گیا، اپنے خدشات کا اظہار کیا، اور الیکشن کمیشن نے یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ ایک ایسا خودکار نظام بنا رہے ہیں کہ جو الیکشن کے مانیٹرنگ کے لیے بھی اور نتائج کو مرتب کرنے کے لیے بھی خودکار بھی ہوگا اور شفاف بھی ہوگا، تاکہ ان شکایات کا ازالہ ہو سکے جو کہ ہم نے 2018 کے اندر جن کو دیکھا ہے۔ ہم نے الیکشن کمیشن سے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ خواتین کے ووٹر رجسٹریشن اور ان کے انتخابی عمل میں شمولیت کے لیے بھی مؤثر حکمت عملی اپنائی جائے، چونکہ کسی بھی ملک کے انتخابی عمل میں اس کی آدھی آبادی کو اس سے باہر نہیں رکھا جا سکتا، لہٰذا خواتین کی انتخابی عمل میں مؤثر شمولیت کے لیے خواتین ووٹرز کی رجسٹریشن اور خواتین ووٹرز کا ووٹ کاسٹ کرنا، اس کے لیے الیکشن کمیشن مؤثر حکمت عملی مرتب کرے۔ ساتھ ہی ساتھ ہم نے الیکشن کمیشن کو یہ بھی کہا ہے کہ جو اس وقت ملک کے حالات ہیں ان کے پیش نظر ہیٹ سپیچ کے حوالے سے مؤثر مانیٹرنگ کا نظام وضع کیا جائے، تاکہ کسی بھی جگہ مذہب کو، لسانیت کو یا کسی بھی انتہا پسندی کے نعرے کو یا مخالفین کو ٹارگٹ کرنے کے عمل کی مؤثر طور پہ روک تھام کی جا سکے، اور یہ ہیٹ بیس سپیچ جو ہے پھر تشدد کی طرف لے کے جاتی ہے، جس سے الیکشن میں وائلنس آتا ہے۔ اسی طرح انتخابات کے اندر جو پولنگ سکیمز ہیں اور جو اس کے انتخابی مراحل ہیں ان میں بھی شفافیت لانے کے لیے ہم نے مختلف تجاویز الیکشن کمیشن کے پیش نظر رکھی ہیں۔ الیکشن کمیشن نے ہمیں یقین دلایا ہے کہ وہ الیکشنز کو جلد از جلد کرنے کے لیے، بر وقت آئین اور قانون کے مطابق کرنے کے لیے اپنا آئینی فریضہ سر انجام دے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے آئندہ انتخابات ملک کے لیے ایک سنگ میل ہیں، چونکہ جو ملک کے معاشی چیلنجز ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ فی الفور ایک منتخب حکومت، آئینی اور جمہوری طور پہ ایسی حکومت جس کے پاس پورا مینڈیٹ ہو، وہ آ کے ملک کی معیشت کو اصلاحات کے ذریعے مستحکم کرنے کے لیے اپنا جمہوری کردار ادا کرے۔ اور جی اسی طرح ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ووٹرز لسٹ ہیں ان کے لیے بھی الیکشن کمیشن اندراج کے لیے تاریخ کا اعلان کرے، چونکہ ڈی لمیٹیشن کے نتیجے میں دورانیہ 90 دن سے طویل ہو گیا ہے،
تو اس کے لیے وہ ووٹرز جو 18 سال کی عمر کو پورے ہوں گے اور بالخصوص جو ووٹرز جن کا اندراج اب تک نہیں ہو سکا، ان کے اندراج کے لیے الیکشن کمیشن تاریخ کا اعلان کرے اور نادرا کو ہدایت کرے کہ وہ بھرپور طریقے سے نئے ووٹرز کے شناختی کارڈ بنانے کے لیے اور ان کے ووٹرز کے طور پہ اندراج کے لیے کردار ادا کریں، اور یہ عمل 14 دسمبر تک مکمل ہو جائے سائملٹینیسلی۔ ہاں، اور یہ سارا عمل جو ہے سائملٹینیسلی 14 دسمبر سے پہلے مکمل ہو جائے، تاکہ جہاں حلقہ بندی مکمل ہوگی اس کے ساتھ انتخابی فہرستیں بھی مکمل ہوں۔ اور ہم نے یہ بھی الیکشن کمیشن کو کہا ہے کہ الیکشن کمیشن ایک کٹ آف ڈیٹ کے اوپر جو ووٹرز لسٹ شائع کرے، وہی ووٹرز لسٹ کو یقینی بنایا جائے کہ وہ الیکشن کے عملے کے پاس اور جو امیدوار ہیں ان کے پاس ہوں، تاکہ پولنگ ڈے کے اوپر کسی قسم کی ووٹرز لسٹ کی ڈسکرپنسی کسی ووٹر کو ووٹ دینے کے حق سے محروم نہ کر سکے۔ ایسے اقبال صاحب یہ بتائیں کہ 90 دن کے اندر انتخابات کا کوئی طے کا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا مطالبہ دو بڑے سیاسی باتیں ہیں، اس پر آپ کی بات کیا ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ تمام سیاسی جماعتوں کو اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ پاکستان کا ایک آئین ہے اور ایک قانون ہے۔ جہاں تک پی ٹی آئی کا سوال ہے، 13 جنوری 2022 کو کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کے اجلاس جس کی صدارت عمران خان صاحب نے کی، اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اگلا الیکشن 2023 کا 7ویں مردم شماری کے تحت ہوگا، اور جو ہی 7ویں مردم شماری کے نتائج مرتب ہوں گے انہیں الیکشن کمیشن کو ارسال کیا جائے، اسے مطلع کیا جائے، تاکہ الیکشن کمیشن اس کی روشنی میں انتخابات کرا سکے۔ اور یہ جو سینسس کا نتیجہ الیکشن کمیشن کو دینے کا مطلب کیا ہے؟ آئین اس بارے میں واضح طور پہ الیکشن کمیشن کو پابند کرتا ہے کہ الیکشن کمیشن نے جو آخری لیٹسٹ نوٹیفائڈ سینسس ہے اس کے نتیجے میں حلقہ بندی کرنی ہے۔ تو لہٰذا پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ کہ وہ ان سینسس کو الیکشن کمیشن نظر انداز کرے کہ جو خود اس کے اپنے سی سی آئی کے فیصلے کے مطابق ہے، یہ سیاسی نعرہ تو ہو سکتا ہے، اس کا آئین اور قانون سے تعلق نہیں۔ اسی طرح جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ سب سی سی آئی کے اس اجلاس میں موجود تھیں جہاں پر اتفاق رائے کے ذریعے فیصلہ کیا گیا کہ نئے مردم شماری کی منظوری دی گئی اور اس کو الیکشن کمیشن کو مطلع کیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو اپنے آئین اور قانون کے تقاضے ہیں ان کی روشنی میں حلقہ بندی کے عمل کو الیکشن کمیشن کے ذریعے جلد از جلد مکمل کیا جائے، تاکہ الیکشن کا انعقاد جتنی جلد منعقد ہو سکے اتنا وہ منعقد کیا جائے۔ اچھا صاحب، یہ فرما دیجیے گا کہ جو حلقہ بندیاں 14 دسمبر کو یہ مکمل ہوں گی حلقہ بندیاں، تو اس کے بعد 90 دن میں الیکشن ہوں گے، اس کی کیا لیگل کیا ہوگی؟ نہیں، یہ 14 دسمبر آج جو زاہد حامد صاحب نے اور ہم سب نے تجاویز دی ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب، وہ یہی تھی کہ اس عمل کو تیز کیا جائے، اور یہ 14 دسمبر سے پہلے ممکن ہے۔ اور اس کے بعد الیکشن ایکٹ میں ایک پروسیجر دیا گیا ہے کہ وہ جو شیڈیول ہے وہ 54 روز کا تقریباً ٹائم بنتا ہے۔ تو اگر یہ دسمبر کے اوائل یا نومبر کے اواخر میں ہوتا ہے تو اس میں 54 دن کریں، آپ 14 دسمبر پلس 54 ڈیز، یہ میکسیمم آؤٹر لمٹ ہے۔ لیکن اگر یہ پیچھے عمل آتا ہے تو 15 دن اور آ جائیں گے۔ تھینک یو جی۔ حلقہ بندیاں بھی ہیں، تیاری بھی ہے، کون سی تاریخ کو ایکسپیکٹڈ ڈیٹ الیکشن کی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، جیسے آپ کو ابھی جیسے اعظم نذیر طارق صاحب نے کہا کہ اگر حلقہ بندیاں 14 دسمبر کو مکمل ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد 54 دن کا قانون اور آئین کا شیڈیول ہے جس کے اندر انتخابی عمل نے مکمل ہونا ہے، تو آپ خود اس سے ڈیٹ نکال سکتے ہیں۔ تھینک یو جی۔ نون لیگ کے 7 رکنی وفد کی چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کے بعد ہو رہی تھی میڈیا سے گفتگو، اور الیکشن کمیشن نے ہماری تجاویز پر غور کی یقین دہانی کرائی ہے۔ احسن اقبال کا ایسا کہنا تھا۔ الیکشن کمیشن نے ہماری تجاویز سے اتفاق کیا ہے۔ اس کے علاوہ احسن اقبال کہہ رہے تھے کہ ایسا سسٹم بنا رہے ہیں کہ 2018 کے الیکشن کی شکایات کا ازالہ ہوا جا سکے۔